السلام علیکم دوستوں، کیا حال؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ سب نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ میں بہت خوش تھا کہ آج وکالت کی ڈگری میرے ہاتھوں میں تھما دی گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا اور گھر پہنچ کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور میرے بڑے بھائی جان اللہ بخش شاہین نے میرے آنے سے پہلے دیکھ پکوا کر رائے خدا میں دے دی تھی۔ پہلے دن ہی مجھے کیس بھی مل گیا تھا، ایک ایسے شخص کا مقدمہ جو عرصہ 3 سال سے جیل میں بند تھا۔ اس نے اپنی بہو اور بھائی بیٹے کو قتل کیا تھا۔ میں مخصوص وردی پہنے سینٹرل جیل میں پہنچا، قیدی نمبر 21 کو بلایا گیا۔ اس وقت میں مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ اندر داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ پولیس سپاہی نے انہیں اندر چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ میں اندر کھڑا ہو گیا ان کے آنے کے انتظار میں۔ وہ آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے میرے قریب پہنچے اور خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ بال کھجاتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ اس کے بال کافی گندے اور بغیر کنگھی کے تھے۔ اس کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے نہ نہایا ہو۔ اور آپ کو اسپیشل وکیل ہوں میں نے کہا، آپ ٹینشن مت لیجئے، میں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو یہاں سے نکلوا لوں گا۔ میں نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، کئی آئے اور کئی گئے، اس نے مجھے کہا، لیکن مجھے کوئی پھانسی کے پھندے سے بچا نہیں سکا۔ تنگ تو میں ویسے بھی زندگی سے آ ہی چکا ہوں، مگر نہ جانے کب پھندا میرے گلے میں پڑے۔ اب آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے، مگر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ ہار جائیں تو یا تو مجھے گولی مار دیجیے گا یا پھر پھندے تک ضرور پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ جیت گئے تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ بوڑھا بولا اور اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو منڈلانے لگے۔ آپ ایسی بیکار اور مایوسانہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ کو مجھ سے کیا چاہیے وکیل صاحب؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ بیتی، مجھے آپ کیا اپنی آپ بیتی سنا سکتے ہیں؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مسکراتے ہوئے، کیا کرے گا پتر تو میری آپ بیتی سن کر؟ اس کا لہجہ بھی نم ہو گیا اور وہ قمیض کے پلو کے ساتھ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ میں آپ کو ان سلاخوں سے باہر دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ آپ بزرگ ہیں اور میں آپ کا پہلا کیس میں یہ کیس جو ہے اپنا پہلا فری لڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ تیسری جیل ہے جس کا دورہ کیا اور بس مجھے آپ اچھے لگے، میرے دل بس آپ کی طرف ہی کھینچا چلا آیا۔ میں نے تھانے دار سے آپ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 7 قتل کیے ہیں، مگر میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا بابا جی۔ میں اس بات کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ نے کوئی قتل کیا ہو، 1 نہیں 2 نہیں، پورے 7 مرڈر۔ امپاسبل بابا جی، امپاسبل۔ میں نے بات کو تمام بات بتاتے ہوئے کہا۔ بابا جی نے گلاس پانی کا حلق میں انڈیلا اور پھر ایک لمبی سانس لی۔ وہ 2-4 منٹ کسی سوچ میں ڈوبے رہے، میری طرف پھر دیکھے اور بولنا شروع کیا، میرا نام اللہ بخش شاہین ہے۔ میری شادی میری کزن سے ہوئی جس سے مجھے ایک بیٹا ہوا۔ پیدائش کے 3 دن بعد میری زوجہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں کوئی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ستیلی ماں بچوں کو پیار نہیں دیتی، چاہے جتنا بھی پیار وہ کریں، لیکن اصل ماں کا پیار وہ اسے نہیں دے سکتی تھی، اور ماں باپ کا پیار اسے اکیلا دینا چاہتا تھا۔ میں اپنوں پرایوں سے لاکھ منت سماجت کی، مگر میں اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ آخر میری ضد کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد آصف عرف منا رکھا۔ وہ میری آنکھوں کا تارا تھا، میری کروڑوں کی ملکیت کا واحد وارث تھا۔ میں نے اس پر پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا تاکہ میری بیگم کی روح کبھی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو۔ اس کے منہ سے بھی بات نکلتی بھی نہ تھی کہ میں اس کے قدموں میں نچھاور کر دیا کرتا تھا۔ میں نے آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی تھی۔ میرا بیٹا جوانی کی سیڑھیاں چڑھتا رہا اور ایک دن میں نے اس کی شادی اس کی خالہ زاد بہن سے کر دی، یعنی اس کی کزن سے۔ وقت گزرتا رہا اور خدا نے اس کی گود بھر دی۔ خدا نے انہیں 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ میری بہو بہت اچھی، نیک سیرت، خوبصورت، نیک، پاک، مخلص اور ایماندار اور رحم دل تھی۔ میرے بھائی کا بیٹا مقصود احمد، میں نے محسوس کیا کہ وہ میری بہو پر بری نظر رکھتا تھا، اکثر اسے چھیڑنے چھاڑنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، مگر میری وجہ سے وہ مجبور تھی۔ میرے بیٹے نے فوج میں اپلائی کیا تھا اور وہ وہاں بھرتی ہو گیا تھا۔ ایک دن میری بہو محلے کی ایک عورت سے کپڑے سلوانے گئی تو باتوں باتوں میں اس نے اسے ساری بات بتا دی کہ مقصود احمد مجھے تنگ کرتا ہے، میری عزت کی دھجیاں اڑانے کی
کوشش میں لگا رہتا ہے۔ میں بہت مجبور ہوں، میں کل اپنے والدین کے ہاں چلی جاؤں گی تاکہ جب تک محمد آصف واپس نہیں آتا میں وہیں رہوں گی۔ جب وہ واپس آ جائے گا تو میں بھی واپس آ جاؤں گی اور اسے سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گی، پھر وہ سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ادھر مقصود احمد کو پتہ لگ گیا کہ میری بہو میکے جا رہی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آیا، میری بہو کو دھمکی دینے لگا، اگر تم یہاں سے قدم باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اور میری بہو غصے سے لال پیلی ہو گئی، ایک زوردار تمانچہ اس کے خبیث کے منہ پر رسید کر دیا اور بولی، کمینے تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ میں جہاں بھی جاؤں، یہاں رہوں وہاں رہوں، جہاں بھی رہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ مقصود احمد غصے سے اپنا گال مسلتے ہوئے اس کی طرف شعلہ اگلتی اکھیوں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا اور میں ان باتوں سے بے خبر تھا۔ رات تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا کہ جب مقصود احمد نے ہمارے گھر کی دیوار پھلانگی۔ ہم سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، بہو اور اس کے بچے ایک کمرے میں جبکہ میں دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ لائٹ بجھا کر سویا کرتا تھا مگر بہو رانی ہمیشہ لائٹ جلا کر سویا کرتی تھی۔ میری سب سے بڑی پوتی تھی جس کی عمر 8 برس تھی۔ اس ظالم نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تیز دھار آلہ اس کی گردن پر یوں چلائے جیسے کسائی کسی بکرے کو ذبح کرتا ہے۔ وہ بیچاری ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہی، آخر ساکت ہو گئی، مگر اس ظالم کو قطعاً رحم نہ آیا، حتیٰ کہ اس نے میرے 6 ماہ کے پوتے کو بھی مار ڈالا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، وہ جلدی سے گیا اور دروازہ کھولا۔ باہر میرا بیٹا تھا جو چھٹی پر آیا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس ظالم نے تیز دھار آلہ مار کر اس بے گناہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر واپس آیا جہاں میری بہو دنیا مافیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ شیطان اس پر غالب آ چکا تھا، وہ آتے ہی اس کے بستر میں گھس گیا۔ ادھر بیٹے کے دروازہ کھٹکھٹانے پر میری آنکھ کھل چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا کمرے سے باہر نکلا مگر اگلا منظر دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ میرے بیٹے کا سر تن سے جدا پڑا ہوا تھا، میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ وکیل صاحب، اچانک مجھے بہو کی چیخ سنائی دی۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کے کمرے میں گھس گیا۔ مقصود احمد میری بہو کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ مقصود احمد اس بات سے بے خبر تھا کہ موت اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے کلہاڑی کا وار اس کی کمر پر کیا۔ وہ اس وار سے بالکل قطعاً تیار نہ تھا، سو چیخ مار کر بیڈ سے نیچے فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ میں نے کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میری بہو کھڑی ہانپ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے مگر اس کی وجہ سے میرا بیٹا اور میرے پوتے پوتیاں بے موت مارے جا چکے تھے۔ میرے دل میں اس کے لیے بھی نفرت بھر چکی تھی۔ میری بہو اپنے کپڑے سیٹ کرنے کی ٹرائی کر رہی تھی جب اچانک وہ جھکی اور میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی گردن دور جا گری۔ میں نے پولیس کو فون کر کے اپنی گرفتاری دے دی۔ دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے بعد میرے گھر سے ایک وقت میں 7 جنازے اٹھے اور ایک جنازہ میرے بھائی کے گھر سے۔ پولیس ان سب کا قاتل صرف مجھے ٹھہراتی ہے مگر جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار دی ہے۔ وکیل صاحب، میں اپنی ساری جائیداد ایک سرکاری تنظیم ایدی کے نام کر چکا ہوں۔ اب اگر میں زندہ بھی رہوں تو وکیل صاحب کس کے لیے؟ خدا را مجھے بچانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بابا روتے ہوئے بولا، بابا جی اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے جینا سیکھیے۔ کیا آپ میرے بزرگ بن کر نہیں رہ سکتے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے گلے لگایا اور کافی دیر زاروں کے تار روتا رہا۔ شاید میں نے اسے بہت بڑی اذیت دی تھی۔ جب دل کی بھڑاس نکل گئی تو میرا ماتھا چوما اور اٹھ کر دیکھے بغیر چلا گیا۔ ٹھیک 1.5 ماہ کی تگ و دو رنگ لے آئی، آج وہی میرے گھر کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ خدا ان کی عزت عمر میں برکت ڈالے اور انہیں لمبی عزت والی عمر عطا فرمائے، خوشیوں سے ان کا دامن بھر دے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ سب لوگوں کو میری کہانی؟ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔